دامن بولنے کے قابل ہو گیا تھا، تھوڑا بہت اٹک اٹک کے بول دیا کرتا تھا۔ زینب کو اینم اور حیدر کو اس نے باپ بولنا نہیں سیکھا تھا، جبکہ زبیر صاحب ماہین بیگم کو وہ مام ڈیڈ کہتا تھا۔ حیدر اور زینب کی طرح غزالہ اور صفدر کو بائی بابی۔ ملیحہ تم گاڑی گرا رہی ہو، ایکسیلیٹر پر زور سے ہاتھ رکھ کے ریس دو ریس، زامن نے اپنی بچوں جیسی زبان سے کہا، جبکہ ملیحہ بالکل صحیح لہجے میں کہتی تھی، وہی تو کر رہی ہوں زامن، تم چپ کر کے بیٹھو۔ ملیحہ نے کہہ کر گاڑی دوبارہ آگے بڑھائی، لیکن گاڑی دوبارہ پلٹ گئی۔ غالباً وہ دونوں موبائل میں کارڈ والی گیم کھیل رہے تھے۔ اف ملیحہ تم نے پھر گرا دی، تمہیں کھیلنا نہیں آتا، مجھے دو۔ اتنے میں زبیر صاحب دونوں کے پاس آئے۔ کیا کر رہے ہیں میرے بچے؟ ڈیڈ یہ ملیحہ صحیح گیم نہیں کھیلتی، اس کو موبائل نہیں دیں گے۔ زبیر صاحب مسکرائے، بیٹا بہن کو ایسے نہیں کہتے، بری بات، میں اس کی بہن نہیں ہوں، لڈو کی۔ ملیحہ نے منہ بسوڑا، میں بھی تمہارا بھائی نہیں ہوں، کلفی کہیں کی۔ دادو اس نے مجھے پھر کلفی کہا، ملیحہ نے شکایت کی۔ اس نے بھی تو لڈو کہا، تم ہو لڈو۔ ملیحہ نے دوبارہ چڑھایا۔ زامن کو کوئی طریقہ نہیں ملا تو اس نے ملیحہ کے ہاتھ پر بیٹھ کر دیا، جس سے ملیحہ داڑیں مار مار کر رونے لگی۔ زبیر صاحب نے زامن کو ڈانٹا، جس پر اس نے بھی رونا شروع کر دیا۔ زینب اور غزالہ دونوں تیزی سے بچوں کی طرف آئی۔ کیا ہوا؟ زینب نے ملیحہ کا ہاتھ پکڑ کر دیکھا۔ بیٹا یہ زامن شرارتی نے اس کے ہاتھ پر کاٹ لیا، کتنی غلط بات ہے۔ زامن بڑی بہن نے زینب نے اسے سمجھانا چاہا، زینب بچہ ہے اور بچوں میں تو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، چھوڑ دو، ڈانٹو نہیں۔ غزالہ نے کہا اور چلے گئی، جبکہ زبیر صاحب بھی چلے گئے۔ زینب میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ ملیحہ گندی ہے، اسے گھر سے نکالو۔ چپ کر، بہت بدتمیز ہو رہی، زینب نے سخت آواز میں کہا، جبکہ زامن چلتا ہوا پلر کے پیچھے چھپ گیا، دونوں ہاتھ باندھ کر رونے لگا۔ اس کو کوئی رونے کی جگہ ہی نہیں ملی۔ زینب مسکرائی، حیدر چلتا ہوا زینب کے پاس آیا۔ کیا یار دینو، زامن چھوٹا بچہ ہے، جبکہ تم چاہتی ہو وہ بھی میری طرح ڈر کے رہے۔ حیدر نے معصومی سے کہا، جبکہ زینب نے کوہنی ماری، تم کوئی موقع جانے نہیں دینا کہ گھر والوں کے سامنے میری بےعزتی کا۔ حیدر نے اپنے قریب کیا، میری جان یہاں سے تم اور میں ہوں، جبکہ ہمارا چھوٹا اور میرا لڈو رونے میں مگن ہے۔ حیدر نے شوہر سے کہا۔ پیچھے ہٹو، زینب نے بڑے دکیلے حیدر سے کہا، جا کے دیکھو زامن کو اور چپ کرواؤ۔ اوکے، میں آپ کے حکم کا غلام، حیدر محبت سے کہتا ہے۔ زامن کے پاس آیا، جبکہ زینب کو اس کے پیچھے آئی۔ کیا ہوا میری شہزادی کو؟ حیدر گھٹنوں کے بل بیٹھا اور زامن کو اپنے پاس کیا۔ حیدر زینب نے مارا، زینب گندی ہے، کیا بات ہے؟ زامن دوسری ماما لے آئیں، وہ آپ کو نہیں ڈالے گی۔ حیدر نے مسکراتے بھائی زامن سے پوچھا، کیونکہ زینب گور کا حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، زامن اپنے ایک ہاتھ کا چھوٹا سا مکہ حیدر کے سینے پر مارا۔ میری زینب اچھی ہے، زینب کہہ کر فوراً زینب سے چمٹ گیا۔ میرا پیارا بیٹا، زینب نے گود میں اٹھایا، اس کے گال پر کس کی۔ کیسا دوگلا بیٹا، حیدر نے چل کر کہا، تم پڑھ ہی کیا ہے؟ زینب مسکرا کر کہتے ہوئے چلے گئے، دونوں ماں بیٹو کے نخرے ختم ہی نہیں ہوتے۔ حیدر خود سے سوچتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ معمول کے مطابق آج بھی زامن گھر میں نہیں تھا اور برائرہ کمرے میں قید خاموش بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ آج شدت سے حمزہ کو یاد کرتی، کتنی دعائیں کی، لیکن سب بے سود۔ کوئی ایسا طریقہ نہیں مل رہا تھا جو وہ یہاں سے نکل سکے یا حمزہ سے بات کر سکے۔ کیا حمزہ نے بھی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ مختلف سوچوں نے آگرا۔ کتنے ہی سوال تھے جو وہ زامن اور حمزہ سے پوچھنا چاہتی تھی، آخر دونوں کے بیچ میں وہ کیوں پس رہی تھی؟ کیوں نہ کسی ملازمہ سے بات کر کے اس کا موبائل لوں؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، جڑ سے آنسو صاحب کی اور نیچے کی طرف آئی۔ جھجک سے وہ بہت کچھ کہنے کی کوشش کرتے لیکن نہیں کہہ سکے۔ بہت ہمت جمع کر کے اس نے سکینہ سے کہا، کہ آپ میری مدد کچھ کر سکتی ہیں؟ ملازمہ اس سے پہلے اس کی بات کو کچھ جواب دیتی کہ سامنے اندر آئے۔ برائرہ اس کو دیکھ کر کستیانی ہوئی، اچھا ہوا اس نے آگے کچھ نہیں بولا تھا۔ زامن چلتا اس کے پاس آیا، جبکہ ملازمہ زامن کے آرڈر کے مطابق کافی بنانے چلے گی۔ کیسی ہو جناب؟ زینب کا شوہر لہجہ برائرہ سے ہوگی جیسے سنائی نہ ہو۔ سنائی نہیں دیتا، تم سے پوچھا ہوں، پہلی کیا صحیح ہو؟ برائرہ نے بیزاری سے کہا، وہ تو دیکھ ہی رہی ہوں۔ اچھا سنو، برائرہ اس کی طرف متوجہ ہوئی، مجھے بھی ضروری کام سے جانا ہے، 2-4 کپڑے استری کر دو جلدی، میں یہاں آپ کی اور آپ کے گھر والوں آپ کے گھر کی ملازمہ نہیں ہوں جو ہر وقت کپڑے استری کر کے دیتی رہوں اور آپ کے فضول کی سرگرمی میں کام کر کے دوں۔ اتنا ہی ضروری کام ہے تو کسی ملازمہ سے کہہ دے۔ برائرہ نے غصے میں بڑھاسنے کا لی، زامن ڈیٹو کی طرح مسکرایا، جیسے
اس کی بات کا صحیح نہ لیا۔ تم اتنی کامچور عام لڑکی، عام طور پر مشکل لڑکیاں چھوٹی عمروں میں پورے پورے گھر سنبھالتی ہیں، اور اگر زیادہ دیکھنا ہو تو گاؤں میں جاؤ، وہاں تو کوئی سہولت بھی میسر نہیں ہے۔ عورتیں پورے 6 بجے اٹھتی ہیں اور شوہروں کے آگے پیچھے گھومتی ہو، ایک تم ہو اعلیٰ درجے کی سست کاہلی، سامنے کسی بوڑھی عورتوں کی طرح کام کا تانا دیا۔ زیادہ نہیں بولی جو برارہ نے خاموش رہنے کی تنبیہ کی۔ تمہاری ہمت اور بہادری کی تو مجھے داد دینی چاہیے۔ اگر تم جیسے لڑکیاں بارڈر پر ہوں تو ضرور فتح حاصل کر کے آؤ۔ زبان چلانے کا مقابلہ ہوتا تو آئی ایم شور تم ہی فرسٹ پرائز لاؤ گی۔ برارہ نے منہ کے زاویے تبدیل کیے۔ تم میرے آئیڈیل کے فریم میں فٹ نہیں ہوتی۔ لڑکی ایسی ہو، میں بولوں رات ہے، وہ بولے جی زامن، میں بولوں دن ہے، وہ بولے جی زامن، جس کے دل و دماغ پر صرف اور صرف ایک مرد کی مہر لگی اور وہ ہو زامن حیدر علی افندی۔ لیکن تم وہ لڑکی نہیں ہو۔ تم میری سوچ میں خیالات میرے معیار پر رتی برابر بھی پوری نہیں اترتی تو آزاد کر دو۔ برارہ نے بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں دیکھا، مضبوط لہجے میں کہا۔ زامن کا کہہ کر گونجا، ہاں ہاں ڈیئر، تم جیلس تو نہیں ہو رہی؟ لہجے میں تجسس لی پوچھا، بالکل بھی نہیں، مجھے کیا غرض کسی کو بھی استعمال کرو جیسے مجھے کرے اپنے مفاد کے لیے، ایسے پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کو کیا ہوگا۔ برارہ نے زامن کے چہرے کو دیکھا تو مزید کچھ کہنے سے خود کو باز رکھا۔ اس نے بول تو دیا لیکن اندر سے خوف زدہ تھی، پھر بھی مضبوط بنے کھڑی رہی۔ زامن کے چہرے پر یکدم سے سنجیدگی چھائی۔ تم میرے دسترس میں آنے کی خواہش مند ہونا، آئی نو ایسا ہی ہے۔ جب بھی تم مجھے اکسانے کی کوشش کرتی، تم کیا بہت سی لڑکیاں میری قربت حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ اب زامن ہر کسی کو تو میسر ہونے سے رہا، اور رہی بات تمہاری تو تم صرف ایک مہرہ ہو میرے لیے، میری قربت بھی اسے ہی ملے گی جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ یو نو وٹ آئی مین۔ زامن بولتا جا رہا تھا جبکہ برارہ اس کی اس بات سے کافی دل برداشت تھا۔ وہ بس خاموش آنکھ بہاری تھی، اور اگر اس کے لیے اتنی غیر ضروری تھی تو کیوں کیا اپنی زندگی میں شامل؟ اس نے کب اس کے دسترس میں آنا چاہا؟ بنا کسی جرم کے اسے گناہ گار تصور کر چکا تھا۔ ایسا کون سا اس نے گناہ سرزد کر دیا؟ صرف ایک محبت ہی تو کی تھی جس کی اتنی بڑی سزا اس کو اندھیرے میں دھکیل کر اس کی ذات کو نابود کر دیا۔ وہ سب جان کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ بے بسی بہت بری شاہ، جتنا انسان اسے نکلنا چاہتا ہے اتنا ہی اس دلدل میں پھنسا چلا جاتا ہے۔ جب اپنے ہی روح مول تو انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی غیروں کی باتیں سننی پڑتی، اس کو برداشت کر کے بھی مسکرانا پڑتا ہے۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک مقام ایسا ضرور آتا ہے جس میں انسان بے بس ہو کے رہ جاتا ہے، سپیر دکھا کے رائے فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ بیچے اگر کچھ رہ جاتا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ برار بھی ایسے ہی حالات سے گزری تھی، جس کو بچپن سے ماں تصور کیا۔ وہ تو ایک بے ضمیر عورت تھی جس نے کبھی پیار سے بلایا تک نہیں۔ کیا میں اتنی ہی غیر ضروری ہوں ہر ایک کی زندگی میں؟ بابا آپ کی برار آپ کو یاد کریے، پلیز آ جائیے اور مجھے لے جائیے۔ زوجہ اگر اپنی محبت کا روگ منا لیا ہو تو جس کام کے تم نے مجھے اتنے تانے مارے وہ کر دو گی۔ زامن نے ہاتھ سے نرم لہجے میں کہہ کر برارہ کے دکھتے رگ پر پاؤں رکھا۔ برارہ کی سوچ کا تسلسل ٹوٹا۔ وہ ہوش کی دنیا میں اپنے آنسو خود ہی صاف کرتی، وہ مرے مرے قدموں سے اس کے پیچھے چلی۔ زامن اسے اپنے پاس دیکھنا چاہتا تھا، کپڑے تو بہانے تھے، لیکن برارہ سے اس نے دوبارہ کام کروانے کی غلطی نہیں کی۔ زامن، میں بچوں کی طرح ناٹک کر کے مروں گی، آپ نے مجھے اٹھانا ہے، صحیح ہے؟ زینب اور زامن کمرے میں بیٹھے گیم کی پلاننگ کر رہے تھے۔ حیدر ہوتا تو مذاق میں بھی یہ مرنے والی گیم نہیں کھیلنے دیتا۔ ماما مرنے آئی ہی کیوں؟ زامن نے بچوں جیسے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہا، بھائی گیم ہے نا زامن، اب گیم میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، چلو مجھے اٹھا، میں مر ہی۔ زینب کہہ کر آنکھیں باندھ کر کے لیٹ گئی۔ اب زامن نے اٹھانا تھا اس کو۔ زامن نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے چہرے پر کے، زینب اٹھو۔ زینب نے کچھ نہیں کہا۔ ماما اٹھو اب۔ زینب مسکراہٹ دبائے لیٹی رہی۔ ابھی زینب کو چھوڑ کر حیدر کمرے میں ڈالا۔ زینب جھٹ سے اٹھی، کیا ہو رہا ہے؟ حیدر نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں چاکلیٹ دی اور گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگا۔ اندھا ریوڑی بانٹنے اپنے اپنوں کو، زینب نے منہ بنا کے کہا۔ حیدر نے کہہ کر لگا، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، میڈم ایسا سین ہماری زندگی میں نہیں، ہم تو سدا سے آپ کی محبت میں گرفتار ہیں، تو آپ کے لیے بھی لائے ہیں۔ حیدر نے محبت سے چور لہجے میں کہا، ماں باپ کو مگر دیکھ۔ زامن نے اپنی بات کہنی چاہی۔ حیدر، ہم کھیل رہے تھے، میں، زینب اور ماما۔ ارے واہ! حیدر کی جان کون سا گیم کھیل رہا تھا؟ حیدر نے مسکراتے ہوئے پوچھا، جبکہ زینب نے کھسکنے میں ہی آب یا جانی۔ حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑا۔
بیگم یہ تاثرات جب ہی ہوتے ہیں جب تم یقیناً کچھ غلط کر چکی ہوتی ہو تو کہاں بھاگ رہی ہو؟ میں نے کہا جانا ظالم نے لال انداز میں کہا جبکہ سامنے اپنے ہاتھوں سے حیدر کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ حیدر ران مل یہ تھی اول میلہ یہ ٹاسک تھا زینب تو اٹھانے کا حیدر زینب مر رہی تھی اور میرا یہ ٹاسک تھا زینب کو اٹھانے کا۔ حیدر نے ایک نظر زینب کو دکھا تو وہ لاپرواہی سے منہ پھیر کی۔ میری جان ایسے گیمز نہیں کھیلتے، ماما کو منع کیا کرو کیونکہ آپ کی ماما آپ سے زیادہ بچی ہیں۔ حیدر رانب بھی بچی ہے، یعنی اینب میری بہن ہے کیونکہ ہم دونوں ہی بچے ہیں، زامن نے سمجھداری سے کہا۔ لڈو بھی آپ کی بہنیں، یہ آپ کی ماما اور میری منشاہی بیوی ہے، آپ جاؤ ہوم ورک کرو، میں ذرا ان کو سیدھا کروں۔ حیدر مانا نہیں عمل زینب کے قریب ہوتے ہوئے بولا۔ زینب اس کے گھٹنوں میں بیٹھی۔ اینب یہ آپ تو اینب یہ آپ کو تجھ نہیں کریں گے، تجھ ترے تو مجھے بتانا۔ ہائے میرا معصوم بیٹا، زینب نے چمٹایا۔ زینب گولا سامنے کہہ کے کمرے سے چلا گیا۔ یہ کیا کہہ کر گیا ہے؟ حیدر مانا نہیں، حیدر مسکرایا، بچہ ہے۔ زینب اس کی بات کا جواب دیا، اس کی سار سے نکلنے لگی۔ ایسے کیسے بیگم؟ حیدر نے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر چھپائے۔ میں نے تمہیں کتنی دفعہ منع کیا ہے نا، ایسے گیمز نہیں کھیلا کرو بچوں کے ساتھ، اور یہ مرنے مارنے کی باتیں تمہیں سمجھ نہیں آتی کیا؟ زینب انجان بنی، حیدر سے سنجیدگی اختیار کی۔ اچھا نا حیدر مذاق کرتے اور اتنا اچھا تو گیم ہے، زینب نے معصومیت سے کہا۔ زینب زامن بچہ تمہیں کہا کہ چیپ گیمز نہیں کھیلا کرو، اس کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا؟ اتنا مزہ آتا ہے آپ مرے ہو، ہسپتال میں آخری سانسیں گن رہے ہو، کچھ جینے کے واسطے دے رہا ہو، مر رہا ہو، تڑپ رہا ہو، لیکن آپ کے اختیار میں نہ ہو۔ ہائے حیدر کتنا مزے کا سین ہوتا ہے نا۔ زینب اپنی دھن میں بولتی بغیر حیدر کے تاثر دیکھے اس نے فوراً ہاتھ ہٹائے۔ کتنی ظالم ہے، حیدر نے تڑپ کر کہا۔ مجھے نہ شروع سے ہی شوق ہے، بند کرو یہ فضول باتیں۔ حیدر نے سخت لہجے میں کہا، مذاق کر رہی ہوں بھئی، تم فوراً مجھ پر غصہ کرنا شروع کر دیتے، اب جاؤ مجھ سے بات نہیں کرو، جا رہی ہوں میں زامن کے کمرے میں، آج وہیں سوؤں گی۔ حیدر نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ سوری جانو، آگے رے بھی لگا دو، زینب نے جل کر کہا۔ حیدر نے کہہ کر لگایا، یار وہ تو تم ہو، رے لگانے کی ضرورت نہیں، زینب نے گولا۔ اچھا نا یار، مذاق کر رہا ہوں، سوری میں نے نہیں ماننا، میں ناراض ہوں۔ زینب نے مصنوعی ناراضگی دکھائی۔ تم ہفا سے لگتے ہو، کوئی ترکیب بتاؤ منانے کی، ہم زندگی امانت رکھ دیں گے، تم قیمت بتاؤ مسکرانے کی۔ حیدر نے محبت سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ زینب اس کی گلبت میں کھلکھلائی، ہٹو پیچھے، فلرٹ شروع ہو گیا بس۔ زینب نے بڑے دکیلا، یار یہ تو حلال فلرٹ ہے۔ انہیں زینب کے چہرے کو نظروں کی گرفت میں لیتے ہوئے کہا، اوکے ہاں ہاں ہاں، تم جیتے میں ہاری۔ زینب نے دونوں ہاتھ اوپر کیے۔ کیا لگا رکھا ہے 15-20 دن سے، روز کبھی ادھر بیچ رہے ہو تو کبھی ادھر، مسئلہ کیا ہے؟ حمزہ دارا آرام سے بات کرو، یہ پولیس اسٹیشن ہے، تمہارا گھر نہیں جو اتنی بدتمیزی سے بات کرے۔ آفیسر نے سختی سے وارن کیا۔ سوری سر، حمزہ نادم ہوا۔ بولو آپ کس لیے آئے ہو؟ آفیسر بلال نے استفسار کیا۔ سر آپ کیوں میرا ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ طریقہ یہ دیے جا رہے ہیں، آپ نہ ایف آئی آر لکھ رہے ہیں اور نہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ حمزہ نے نرمی سے کہا۔ آگے اور تھانے دار نے حمزہ کو اپنے پاس آنے کا کہا۔ لڑکی پڑھتی تھی، جونی میں جاتی تھی، تمہیں تجربہ نہیں، ہم تو بیوی بچے والے ہیں، ہمیں تجربہ ہے، لڑکیوں کی الگ ہی کہانی ہوتی ہے، کوئی آ گیا ہوگا پسند ہو بھاگ گئی ہوگی، تم بھی جوان ہو جاؤ کوئی دوسری دیکھو۔ تھانے دار نے سرسیسا کہا۔ تجربہ مائی فرق، محنت نہیں کرنی تو بتا دے، یوں لاڑے نہ لگائے، میں کہیں اور جا کر اپلیکیشن کروں گا۔ حمزہ نے دھمکی دی۔ آفیسر کا پلک چکاؤ کہہ کر گونجا، ہاں جاؤ جاؤ، بہت دیکھے تمہارے جیسا۔ آفیسر اس کی بات مذاق میں اڑاتا حال میں گھس گیا۔ میں اگلی بار پوچھ رہا ہوں، لکھ رہے ہیں یا نہیں؟ لکھنے کا کیا ہے، میں لکھ دوں گا، لیکن تمہاری خالہ نے کہا ہے وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، ایف آئی آر لکھنے کا تک بنتا ہی نہیں۔ میری رائے ہے تم جاؤ، اپنا وقت ضائع نہیں کرو۔ بلال نے بنا اس کی جانب دیکھے اپنی بات مکمل کی۔ حمزہ خاموشی سے تھانے سے نکل گیا۔ کون سے کپڑے استری کرنے ہیں؟ برارہ نے اس کی طرف دیکھا، پوچھا۔ جو بس خاموشی سے اپنے کام کر رہا تھا، نہیں کروانے مجھے، زامن نے سر سے کہا۔ میں جاؤں بھی نہیں، لفظی جواب دیا۔ زامن کا موبائل رنگ ہوا۔ ہاں اوکے، میں 10 منٹ میں نکل رہا ہوں، تم بھی جلدی پہنچو، زامن نے کہہ کر موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ سامنے شیشے میں ایک نظر خود کو دکھا، اپنے اوپر پرفیوم سپرے کیا، قیمتی واچ ہاتھ میں باندھی، گاڑی کی چابی اٹھاتے مسکراتا ہوا برائے کی طرف آیا۔ رات کو بریانی بنا کے رکھنا، میں برائے نے تصدیق کرنی چاہیے۔ جی محترمہ، آپ زامن کہتا کمرے سے چلا گیا۔ برائے دب سے بیٹھ پر بیٹھی، گہرے سانس آتی، اس نے
سائڈ ٹیبل کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ سامن اپنا موبائل لے جانا بھول گیا تھا۔ برارہ کھڑکی کے پاس آئی تو سامن گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ جیسے گھر سے نکلا برارہ نے فوراً اس کا موبائل اٹھایا۔ ہڑبڑاہٹ سے اس کا دل بے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا نصیب اچھا تھا جو موبائل میں پاس میں نہیں تھا۔ اب کروں گی حمزہ کو کال۔ پورا نمبر ڈال کرنے کے بعد اس نے آخری نمبر بہت سوچا اور آخرکار حمزہ کا نمبر ملا۔ حمزہ نے پہلی گھنٹی پر اٹھا لیا۔ ہیلو ہیلو حمزہ، میں برارہ نے ہڑبڑاہٹ میں کہا۔ برارہ اس کی آواز سنتے ہی حمزہ کے بے قرار دل کو قرار مل گیا۔ حمزہ مجھے یہاں سے لے جاؤ، پلیز مجھے یہاں سے نکالو، یہ مجھے مار دے گا۔ برارہ نے روتے ہوئے کہا، تم کہاں ہو، کس کے ساتھ گئی تھی؟ یہ بتانے کا وقت نہیں، میں نے بہت چپکے سے تمہیں کال کیا، پلیز مجھے لے جاؤ یہاں سے۔ اوکے ریلیکس، تم بتاؤ تم ہو کہاں؟ برارہ نے نظر طاق میں دہرائی، یہ ایک بہت بڑا سا گڑھ ہے، کہاں ہے یہ مجھے نہیں معلوم، تم کچھ بھی کرو اڑاؤ کوئی اور نشانی۔ حمزہ نے پوچھا، کیا کر رہی تھی، کس سے بات کرتی؟ زامن کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ برارہ جیسے ہی بوڑھی زامن کو دیکھ اس کی رنگت پھک پڑی، گویا وہ سانس لینا ہی بھول گئی ہو۔ زامن کے شکل تازہ دیکھ وہ بآسانی اندازہ لگا چکے تھے کہ وہ سب سن چکا ہے۔ ہیلو حمزہ کی آواز اسپیکر میں ابھری۔ برارہ نے فوراً کال کاٹی۔ زامن تان فن کرتا اس کے پاس پہنچا، اس کا بازو مضبوطی سے دبوچا۔ بتاؤ مجھے کس سے بات کرتی؟ وہ تقریباً ڈرا میں تو وہ برارہ اپنے لہجے کی کپکپاہٹ پر قابو نہ پا سکے۔ زامن کو اس طرح دیکھ اس کی حالت تیار ہونے کو تھی، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اس کی آنکھوں میں ڈر تھا جو زامن سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ زامن نے برارہ کے ہاتھ سے موبائل چھینا، پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ برارہ نے ڈر سے آنکھیں میچی، قسط سے پوچھ کے اس بات سے کو کال کی، بتاؤ مجھے جواب دو۔ زامن ہلکے بال چلائے، غصے سے ماتھے کی رگیں پھولی ہوتی جبڑے کو ساتھی سے بینچے۔ وہ برارہ سے استفسار کر رہا تھا۔ برارہ نے خود کو کوسا حل کی، اس نے حمزہ کو کال، اب پتہ نہیں یہ انسان میرے ساتھ کیا کرے۔ زامن انگارہ ہوتی آنکھوں سے مخاطب ہوا، بہت شوق ہے نا تمہیں کسی نامحرم سے یاری لگانے کا، شوہر کے ہوتے ہوئے تم کسی دوسرے مرد کے خواب سجاتی ہو؟ شاید ہاں، تو کیوں نہ تمہیں اس سے ملوایا جائے؟ تمہاری جو اس سے ملنے کی چاہے تو میں متفق ہوں، پھر نہیں رہے گی۔ برارہ نے بہت ہمت جمع کر کے بولنے کے لیے لب کھولے کہ سامنے بات کرتی، تم نے مجھے بہت ایزی لے لیا، مجھے معافی مانگنے والے لوگ قطعاً پسند نہیں۔ میں لوگوں کو اس قابل چھوڑتا ہی نہیں کہ وہ دوبارہ غلطی کرے، تو لہٰذا محترمہ تمہارے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی اقدام اٹھانا پڑے گا۔ آئی ایم 100% شور کہ آئندہ تم یہ غلطی کرنے کے بارے میں بھی 1000 بار سوچو گی۔ زامن کا لہجے پر برارہ کو آنے والے وقت پر شدید سنگینی کا احساس، اور اس کی چھٹی حس کچھ غلط ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ اسی سوچ میں اس کی آنکھوں میں نمی تارنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ زامن کا ایمان ڈگمگانے لگا۔ وہ آج برارہ کو بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا، جو بالکل چپ۔ اب اگر ایک آنسو بھی باہر نکلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ برارہ کی ہر سی آنکھیں پالی، عجیب زبردستی ہے، اب انسان کیا روئے بھی نہیں۔ تمہارے لیے ایک بہت اچھا سرپرائز ہے، تیار ہے نا؟ زامن لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ سرپرائز کے نام پر برارہ کو اپنی شادی کے رات یاد ہے۔ ضرور کچھ بہت غلط ہونے والا ہے۔ اس کی زندگی میں سرپرائز کے نام پر خوشی نہیں تھی، بلکہ ایک الگ طرح کے معاملے سے دوچار کرایا جاتا تھا۔